بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ پھر میں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر میں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنا۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے اس میں جہاد کا تذکرہ فرمایا اور فرض نماز کے علاوہ کسی عمل کو جہاد سے افضل قرار نہیں دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرض نماز کے بعد جہاد فی سبیل اللہ میں چہرہ تھکانے اور پاؤں خاک آلود کرنے جیسا کوئی عمل نہیں ہے جس سے جنت کے درجات کو حاصل کیا جا سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے، نماز کے بعد جہاد ہی کو سب سے افضل عمل سمجھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ سوال کیا گیا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا، اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مبرور۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ وحدہ پر ایمان لانا، پھر جہاد کرنا، پھر حج مبرور۔ مشرق اور مغرب کے درمیان کے تمام اعمال سے افضل ہے، یعنی ایمان اور جہاد کے علاوہ باقی تمام اعمال سے حج افضل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر میں نے پوچھا کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مالک کو پسند ہو اور اس کی قیمت زیادہ ہو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اعمال میں سب سے افضل عمل ہے۔ یہ سن کر ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ بتائیے، اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد میں مارا گیا، اللہ کے راستے میں مارا گیا یعنی شہید ہو گیا، تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص کہنے لگا، میں تو اسلام لانے کے بعد سب اعمال کی بنسبت حجاج کرام کو پانی پلانا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ ایک دوسرے صاحب کہنے لگے، میں تو اسلام لانے کے بعد دوسرے اعمال کی بنسبت مسجد حرام کو آباد رکھنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ ایک اور صاحب نے کہا، تم دونوں کی بات درست نہیں ہے، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ان سب اعمال سے زیادہ افضل ہے جن کا تم نے تذکرہ کیا ہے۔ ایک گفتگو جاری تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان حضرات کو تنبیہ فرمائی کہ آج جمعہ کا دن ہے، آپ لوگ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، البتہ جمعہ کی نماز کے بعد میں تمہارے اس مسئلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کروں گا۔ اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد حرام کا آباد کرنا اس کے برابر کر دیا جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے یہاں یہ برابر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا، جہاد فی سبیل اللہ حجاج کرام کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد رکھنے جیسے تمام اعمال سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل جہاد ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن کے اعمال میں سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، چنانچہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب میں مرتے دم تک جہاد میں لگا رہوں گا۔ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بلال، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم میری حرمت اور حق کا خیال رکھو، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی مجھے اس وقت آپ جیسے دوستوں کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں قیام کرنا قبول فرما لیا۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے وہی گفتگو فرمائی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بلال، پھر میں کسے آپ کی جگہ مقرر کروں مؤذن کے طور پر؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سعد رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد قباء کے مؤذن رہ چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اذان کا عمل حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کے سپرد فرما دیا۔
حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تیرا دل اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے اور مسلمان تیری زبان اور تیرے ہاتھ سے محفوظ ہو جائیں۔ انہوں نے دریافت کیا کون سا اسلام افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لانا یعنی یقین رکھنا۔ انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین رکھو۔ انہوں نے پوچھا کون سا ایمان افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہجرت والا ایمان۔ انہوں نے پوچھا ہجرت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہجرت یہ ہے کہ تم برائیوں کو چھوڑ دو۔ انہوں نے پوچھا کون سی ہجرت افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد۔ انہوں نے پوچھا جہاد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد یہ ہے کہ جب تمہارا کفار سے سامنا ہو تو ان سے لڑو۔ انہوں نے پوچھا کون سا جہاد افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ مجاہد کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی جائیں اور اس کا خون بہا دیا جائے، یعنی مجاہد بھی شہید ہو جائے اور اس کی سواری بھی کام کے آ جائے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کہ جہاد کیا ہے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑو اور نہ تو بزدلی دکھاؤ اور نہ مال غنیمت میں چوری کرو۔ ان احادیث پر غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو کس طرح سے اسلام کے نچوڑ بتایا، اور پھر جہاد کا نچوڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کو قرار دیا اور شہادت کو جہاد کی افضل ترین قسم قرار دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم عورتیں جہاد کو تمام اعمال سے افضل سمجھتی ہیں، تو کیا ہم جہاد میں نہ نکلیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے افضل ترین جہاد حج مبرور ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے ایک عورت نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں تو قرآن مجید میں جہاد سے افضل عمل اور کوئی نہیں پاتی، تو ہم آپ کے ساتھ جہاد نہ کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارے لیے افضل ترین جہاد حج مبرور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بوڑھوں، کمزوروں اور عورتوں کا جہاد حج مبرور اور عمرہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتی ہیں حج ہر کمزور کا جہاد ہے۔ ان چند روایات سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں خواتین اسلام عموماً اور ازواج مطہرات امہات المؤمنین خصوصاً یہ سمجھتی تھیں کہ جہاد تمام اعمال سے زیادہ افضل ہے، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں نکلنے کی اجازت مانگتی تھی، جس پر انہیں بتایا گیا تمہارے لیے حج افضل ترین عمل ہے، مگر خاص مواقع پر خاص کاموں کے لیے خواتین کو جہاد میں شریک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کرے اس زمانے کی مسلمان خواتین بھی اپنے اندر ایسا ہی جذبہ پیدا کریں اور اپنے شوہروں کو، بھائیوں کو اور بیٹوں کو ترغیب دے کر میدان میں نکالیں اور اجر عظیم کی مستحق بنیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔
جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔